ہمارے گناہ کو معاف کرنا، ہماری مشکلوں کو آسان کرنا۔ رب العالمین ہم سب آپ کے دروازے کے بھکاری ہیں، آپ کو مالک خالق کے لیے چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا، صغیرہ اور کبیرہ گناہ جن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو خطا ہوتی معاف فرما دے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں چلے جائیں، آپ تو مالک ہیں، آپ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلوں کا آسان کر دے، اس مجلس کو قبول فرمائے، یہاں کے عالم کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دونوں بھائی ہیں، اے اللہ قبول میں ترقی عطا فرما۔ مولانا بیمار ہیں، ان کی دعا کیجیے، اللہ ان کی شفا عطا فرما۔ السلام علیکم سامعین، 20 شعبان المعظم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 23 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے تاریخی سرزمین کاندلے میں اجلاس عام۔ بتلا دیں کہ خبر کے آخر میں ہم سلسلہ تھانوی خلیفہ اجل مولانا بلال تھانوی دامت برکاتہم کا ایک ویڈیو بیان پیش کریں گے، اور یہ جو ویڈیو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں یہ حضرت والا دعا فرما رہے ہیں۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ مغربی یوپی کے قصبہ کاندلہ کے قدیم دینی ادارہ قاسم العلوم میں حفاظ کرام کی دستار بندی کے حوالے سے اجلاس عام ہوا ہے، جہاں مولانا بلال تھانوی نے خطاب کیا ہے، اور اس طرح صاحبزادہ مولانا سید ارشد مدنی، حضرت مولانا اظہر مدنی نے بیان کیا ہے، مفتی راغب کا بیان ہوا ہے، مفتی خالد کا بیان ہوا ہے، اور وہیں سے صحافی رضوان انصاری ہمیں بتا رہے ہیں کہ مولانا سید مظہر الہدیٰ قاسمی نے ادارے کی تعلیمی سالانہ رپورٹ پیش کی ہے۔ وہیں محتمم مولانا سید بدر الہدیٰ قاسمی نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کی شروعات سید معاذ ہاشمی کی تلاوت اور قاری نعیم جولوی کی نعت پاک سے ہوئی ہے۔ نظامت مولانا ندیم اختر راہی نے کی ہے۔ شرکا میں حافظ قمر الزما، حافظ ریاست، قاری ارشد پلٹھیڑی، مولانا شمیم، قاری طالب، نسیم پردان، محمد مظاہر، محمد عارف، محمد ہارون، محمد اعظم، گلزار انصاری، محمد ارشد، حافظ عاقل، حافظ ہاشم، فاروق، وسیم احمد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیچ بیچ میں ہم موقع کی چند تصاویر اور ویڈیوز بھی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج میری تلوار ہوگی، نعوذ باللہ محمد کا سر ہوگا۔ ان کو کیا قتل کرو گے؟ تمہارے گھر میں تو ایمان آ چکا ہے، اسلام آ چکا ہے، اور جو مسلایا اب بجائے گھر کو چلنے کے اس طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دروازہ بنتا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرا رہے تھے۔ ایک پڑھانے والا غور سے سننا اور دو پڑھنے والا، بہن ہوئی۔ حضرت عمر فاروق بہت دیر کے بعد دروازہ کھولا، سنو آقا نے فرمایا کہ محمد جب کسی راستے سے تم گزر جاتے ہو، ہزاروں میل شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جب کی بنا پر دیوار نہیں کھولے۔ بہت دیر کے بعد جب دیوار کھولے تو حضرت عمر فاروق نے ان کو مارا، زد و کوب کی۔ بہن نے کہا آپ اتنا نوجوانوں کاننے کے لوگوں، بہن نے کہا بھائی کیوں مارتے ہو؟ یہی تو باتیں مشرف بھائی خلاف ہو چکے ہیں، اپنے آبا اور جات کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ کہا یہی وجہ، سنو کان کھول کے۔ بہن نے کہا بھائی جان دینا منظور ہے لیکن دامن محمد نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جان دینا منظور ہے۔ حضرت عمر فاروق پہ کیفیت تاری ہوئی کہ بڑا عظیم ایمان لائے ہیں، اور اتنا پختہ ان کا ایمان ہے، ان کا مذہب کیسا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جاؤ دکھاؤ وہ قرآن کیا ہے۔ کہا کہ بھائی جان تم بھی ناپاک، تمہارا مذہب بھی ناپاک، ہمارا اللہ بھی پاک، اس کا کلام بھی پاک۔ لا یمسہ بالمطہر، ناپاک آدمی قرآن پاک کا آدمی نے کہا سکتا اجازت نہیں ہے۔ بہن نے کہا اتنے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جو پڑھا رہے تھے قرآن، ایک بات وہ سنو۔ ایک مرتبہ عمر فاروق نے دیکھا کہ ان کے پورے بدن پر چٹی داغ تھے، ذرا سننا بھائی صاحب۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا خباب تمہارے بدن پر چٹے داغ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عمر کیا پوچھتے ہو؟ جب ایمان میں داخل ہوا کلمہ پڑھا میں نے تو کفار قریش نے انگارے دیکھائے
اور مجھے لٹائے اور میری چربی سے تمام گھر یہ میری ایمان لانے کی پیاری نشانی ہے. وہ شخص جس کا ایمان ایسا وہ قرآن کی تلاوت کرا رہے تھے. خباب جب باہر آئے تو عمر فاروق کو نکال جاؤ سنا سنو کیا ہے کہ أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات نورا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اللہ لا سنو کاننے والے اللہ جب یہ کہا عمر فاروق نے آنکھوں میں آنسو آئے. ماشاءاللہ ایمان نہیں لائے ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئے لیکن قرآن کی یہ کیا کہتے آنکھوں میں آنسو. اگر یہی اللہ کا کلام ہے تو مجھے بھی لے چلو میں بھی ایمان لیا. حضرت ثانویہ نے فرمایا حذیفہ ابن عیاض بہت بڑے بدماش تھے. 40 بدماش اس کے ساتھ رہتے تھے اور چوری جو کبھی دن میں کرتے تھے راتوں میں کرتے تھے اعلان کرتے تھے. ایک نواب کے لڑکے کو اٹھانا تھا وہ اوپر تھی بالا خانے پر. حذیفہ ابن عیاض کو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی جس کو اٹھانا ہے وہ بالا خانے سے ہے. تمام 40 بدماشوں کو لگا لیا اور لگانے کے بعد اوپر چڑھے تو دیکھا وہاں گنگنانے کی آواز آ رہی ہے. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله سبحان الله. اتمال سب خدا کے خوف سے کم لوگ اٹھیں گے. حضرت حذیفہ بن عیاض کی آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ یہ کہہ رہا ہے تمام بدماشوں کے پاس تمہارا راستہ یہ ہے اور میرا راستہ یہ ہے. تو بدماشوں نے کہا جب خراب راستے میں ہم تمہارے ساتھ تھے اب ہمیں بھی صحیح مت کر. تمام کے تمام 40 بدماشوں نے توبہ کر لی اور بھلی بن گئے. حذیفہ بن عیاض 30 سال تک تحقیق میں چوری. اللہ یاد کرو درجے کے بڑے عظیم چیز ہے بھائی صاحب. اصلاح نفس اگر ہو جائے تو بہت کام بنتا ہے. پہلے زمانے میں مدارس نہیں کی خانقاہیں تھی تربیت ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ فرمایا جب اصلاح نفس ہو جاتا ہے کان کھول کے سننا. مثلا کسی شیخ کامل سے اس کا تعلق ہو گیا اور یاد رکھو جتنا پیر میں کمال ہوگا اتنی مرید میں کمال آگا. اگر پیر میں کمال نہیں ہوگا تو مرید میں بھی کچھ نہیں ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ شیخ تھے مرید کا خانقاہ میں رہتے تھے. ایک دن اس مرید نے یوں کہا اپنے شیخ سے کہ حضرت میری تمنا یہ ہے کہ آپ دو جہاں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے. ہر مومن کو تمنا وہ ہے نہیں. اس کا طریقہ میں مشائخ نے لکھا ہے کہ کیا ہے طریقہ. تو شیخ جانتا تھا کہ میرا مرید کس درجے پر پہنچ چکا ہے صاحب کمال ہو چکا ہے تزکیہ ہو چکا ہے. تو شیخ نے کہا اپنے مرید سے کہ آپ شادی نماز کے بعد سنتیں مت پڑھو. بڑی حیران ہوئی کہ آج تک رسولوں کا حکم ہوتے تھے اور وابی کا تحجد کا اور آج سنتیں منع. لیکن بزرگوں کان کھول کے سن کو شیخ کے سامنے لفظ شاعری خاموش خاموش. رات کو جب لیتے تو نیند نہیں آتی. بہت دیر ہو گئی. بہت دیر کے بعد جب نیند آئی سنو کان کھول کے آقا دو جہاں تشریف لائے. آقا نے فرمایا آج نے ہماری سنتیں کیوں چھوڑ دی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ خدا قسم کیا کیا ہے مشائخ اتنا کیا کر کوئی خانقاہیں تھی. شیخ عبدالقادر جیلانی کے مجلس حضرت خانہ میں کہا 10,000 مہمان روزانہ کھانا کھاتے تھے. خانقاہ ہو گیا تھا.
اب جناب صبح کو شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شیخ سے کہا حضرت آقا کی زیارت ہوگی؟ نہیں۔ شیخ نے کہا جو آقا نے فرمائے وہی بتاؤ۔ تو حضور آپ کو تو معلوم ہے کہ نہیں کہو۔ تو کہا آقا نے فرمایا تم نے ہماری سنتیں کیوں چھوڑی؟ شیخ نے فرمایا کہ تم فرض چھوڑو تو خدا کہے تم نے ہماری فرض کیوں چھوڑی؟ یاد رکھو حضور کو اصلاح نفس خان کا ہونا ضروری ہے۔ ہر انسان کے لیے ذمہ داری ہے تو کسی نہ کسی شیخ سے تعلق ہوتے۔ آخری میں ایک بات کیا کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کش کر رہے ہیں، غور کرنا بہت توجہ سے، آخری بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کش کر رہے ہیں، رات کو ایک مکان کی آواز آ رہی تھی گنگنانے کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سوچ لگے کہ رات کے ٹائم یہ خاتون کیا گنگنا رہی ہے آواز؟ دستک جی در کے مارے سوچ صحابی سمجھ گئی کہ عمر اتفاق کوئی نہیں آ سکتا، عمر کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں رات کو آ جائے میرے دروازے پر۔ جواب نہیں کھولے۔ حضرت عمر فاروق فضان کے اندر مکان میں گئے اور کہا عورت جس طریقے سے عورت کے چہرے کا پردہ ہے آواز کبھی پڑتا ہے، عورت کو آزاد دینے کی اجازت نہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر عورت آزاد دے رہے اس کو اعادہ کرنا پڑتا ہے۔ رکو دوستو، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ خاتون تمہاری آواز باہر آ رہی ہے۔ رسول بزرگوں اور نوجوانوں کا دین تھا کہ لما بین چھوڑو۔ کہا اس خاتون نے کہا یا امیر المومنین میں نے ایک غلطی کی، آپ نے 3 غلطی کی۔ اللہ کہا میں نے کیا غلطی کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، بغیر مالک کی اجازت کے داخل آپ میرے مکان میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے ہیں۔ غلطی ہو گئی۔ دوسری اگر قرآن میں کہتا لیس البر بإتيان البيوت من ظهورها، یہ کوئی سی بات ہے فلاں جاؤ، بلکہ دروازہ آپ میرے مکان میں دروازہ اوپر سے آئے۔ 2 غلطی۔ تیسری بات لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، آپ نے تجسس کی تھی، میرا شوہر آ جائے کلمت اللہ کی تلوار لے کے جہاد میں گیا، میں اس کی محبت میں پڑھ رہی جائز ہے بھائی۔ اسی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنا کر جہاد میں اتنی دن کی بار آنا بابی ضروری ہے۔ تو دوستو بہت طبیعت ہوئی میری، ماشاءاللہ آپ یہاں لڑکی بھی پڑھتی ہیں اور لڑکے بھی پڑھتے ہیں، یہ دونوں حضرات بڑی محنت کرائیں، اللہ ان کی عمر میں ترقی عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ نماز کا وقت قریب ہے۔